السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے پورے مہینے کے 20 روزوں تک ہمارا بیان سنا، آج میں آپ کو بڑا اہم بیان سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ آج 30واں روزہ مکمل ہونے میں 10 دن باقی ہیں، اور 10 دن پہلے جو اعتکاف میں ہم اور تم بیٹھتے اس کے ثواب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کون کون بیٹھ سکتا ہے، کون نہیں بیٹھ سکتا، کہاں بیٹھ سکتا اور کہاں نہیں بیٹھ سکتا، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں: اول اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت، تیسرا اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ جیسے کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس کا کام ہو گیا تو یہ اعتکاف اس پر واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب نہیں، یعنی بنا روزے کے اعتکاف صحیح نہیں ہے، واجب ہے۔ بغیر روزے کے اعتکاف واجب صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جائے گا، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں رمضان کو چاند ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یاد رکھو کہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے سب لوگ چھوڑ دیں تو سب آخرت خدا میں گرفتار ہوں گے، اور اگر کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذے سے بری ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ اعتکاف مستحبہ یہ کہ جب کبھی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے، جتنی دیر تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت میں صرف اتنا دل میں خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے، میں خدا کے لیے اعتکاف مستحبہ کی نیت کی ہے۔ مسئلہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے کہ جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے۔ مسئلہ اعتکاف کرنے والے کے لیے بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصدن نکلا ہو یا بھول کر۔ اسی طرح عورت نے جس گھر میں اعتکاف کیا ہے اور اس کو اس گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، اگر عورت اس مکان سے باہر نکل گئی تو خواہ وہ قصدن نکلی ہو یا بھول کر، اس کا اعتکاف کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور ہے، اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ مسئلہ اعتکاف کرنے والا صرف 2 عذروں کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک عذر طبی جیسے پیشاب اور غسل فرض ہونے کے غسل و وضو کے لیے، دوسرا عذر شرعی کے جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا۔ ان عذروں کے سوا کسی وجہ سے اگرچہ 1 ہی منٹ کے لیے مسجد سے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلے۔ مسئلہ یہاں سے ایک اور ہے، میں وہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں کہ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد میں رہے گا، وہیں کھائے پیے سوئے، مگر احتیاط رکھے کہ کھانے پینے سے گندگی نہ ہونے پائے۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی مسجد میں کھانا پینا اور سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف مستحبہ کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو، نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی بھی اجازت ہے۔ مسئلہ اعتکاف کرنے والا بالکل ہی چپ نہ رہے، نہ بہت زیادہ لوگوں سے بات چیت کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ نفلی نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، علم دین کا درس دے، اولیاء و صالحین کے حالات
سنیں اور دوسروں کو سنائے، کثرت سے درود شریف پڑھے اور ذکر الہی کرے اور اکثر باوضو رہے اور دنیا داری کے خیالات سے دل کو پاک اور صاف رکھے اور بکثرت رو رو کر گڑگڑا کر خدا سے دعائیں مانگے۔ تو دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو، سچی لگی ہو، بہتر لگی ہو تو ایک ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھ کو بھی ثواب ملے گا۔ میرے پیارے بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔